بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، ایھا الناس لا يحجن بعد العام مشرک ولا يطوفن بالبیت عریان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى مدته۔ اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔